الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کا سردار بنا کر کھڑا کیا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہماری زندگیوں میں برکت عطا کی اور ایک اور رمضان سے ہماری ملاقات کرائی، اور الحمدللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اور خوشی عید کی اللہ ہمیں کل عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام کے اس رمضان کی عبادت کو قبول فرمائیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمامی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے ایک مکسڈ ایموشنز کا دن ہے۔ ایک طرف خوشی یہ ہے کہ ہم کو جمعۃ الوداع عطا ہوا ہے، ایک آخری جمعہ، مسلمانوں کے اندر ایک قسم کا جذباتی لگاؤ رمضان سے ہوتا ہے، اور رمضان کے اندر بھی جمعے کے دن سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو امید نہیں تھی کہ ایک اور جمعہ ہمیں عطا ہوگا۔ رمضان کے مقدس ایام اور اس کے اندر جمعے کے ایام کا ملنا، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو آج کا دن تو بہت خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو ہمیں آخری جمعے کے ذریعے اس کا اختتام کر رہا ہے۔ وہیں پر ہمارے دل مغموم بھی ہیں کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جس طرح کوئی مہمان ہمارے گھر سے نکلتا ہے، بہت دیر تک ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک جذباتی لگاؤ، ایک دلی لگاؤ اس سے ہو جاتا ہے، اور جب ہمیں وہ واپس چھوڑتے ہوئے جاتا ہے تو ایک قسم کی دل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، سوال خوشی اور غم کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ سوال اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے اندر، اتنی بڑی انسانیت کے اندر، ان لوگوں کی لسٹ جو اللہ نکالے گا جس کی اس رمضان میں مغفرت ہوئی تھی، کیا اس لسٹ میں میرا بھی نام ہوگا؟ کیا اس لسٹ کے اندر میرے خاندان والوں کا نام ہوگا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اگر اس رمضان کے ایام کو میں نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، بہت زیادہ احتساب کے ساتھ، بہت زیادہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اگر نہیں گزارا ہوگا، تو پھر اس بقیہ کچھ گھنٹوں کے اندر، بقیہ کچھ لمحات کے اندر اپنے آپ کو مجھے لگا دینا ہے اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے۔ بچے کچے وقت کے اندر اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس رمضان کے اندر کچھ ایسے کام ہم نے کیے جو میں سمجھتا ہوں اس رمضان کے بعد بھی ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ایسے 6 کام میں آج کے اس خطبے کے ذریعے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، جو پوسٹ رمضان بھی، رمضان کے بعد بھی ہماری امت کے ہر فرد کو جاری رکھنا چاہیے۔ رمضان گویا ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا، ایک مہینہ میری اور آپ کی ٹریننگ ہوتی رہی، نفس کا تزکیہ ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ جیسا یہ رمضان چلا گیا، ہم میں سے بہت سے لوگ اس ٹریننگ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک مہینہ ٹریننگ کے بعد فوری عید کے دن یا عید کے شوال کے ایام میں آپ دیکھیے کہ مسجدوں کی صفیں خالی ہوتی ہے، نیکیوں کا جو ہمارا جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب روزے فرض کیے گئے تھے، یا اس کے متعلق جو آیات نازل ہوئی تھی، روزوں کے متعلق کیا کہا گیا؟ روزوں کے متعلق کہا گیا لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تو یہ جو تقویٰ کی صفت پچھلے 30 دن کے ایکسرسائز کے ذریعے، پچھلے 30 دن کی پریکٹس کے ذریعے میرے اور آپ کے اندر پروان چڑھ رہی تھی، میرے اور آپ کے اندر گرو ہو رہی تھی، اب اس تقویٰ کی صفت کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اس رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو اسی تقویٰ شعاری کے ساتھ گزارنا ہے۔ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کی کیسی ٹریننگ مجھے اور آپ کو حاصل ہوئی؟
آپ اندازہ لگائیے کہ 12 سے 13 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک میں اور آپ بھوکے رہے. 12 سے 13 گھنٹے ہر قسم کی مشقت ہم نے برداشت کی. دھوپ بھی تھی، سردی بھی تھی، ہماری خواہشیں بھی تھی، گلا بھی سوکھ رہا تھا، شدت کی بھوک بھی ہو رہی تھی. اس کے باوجود ہم میں کا ہر ایک فرد، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے آپ کو محض اللہ کے حکم سے حلال چیز کو بھی جو کچھ وقت کے لیے حرام کر دی گئی تھی اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہا. کھانا کھانا کوئی حرام چیز نہیں ہے، پانی پینا کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن روزے کے اندر جس طرح شراب سے بچا جاتا ہے ہم نے پانی سے اس طرح بچا. ہم نے روزے کے اندر جس طرح سور کے گوشت سے بچا جاتا ہے ہم نے مرغی کے گوشت سے بچا. یہ تو دور کی بات ہے، ہم جب پانی منہ میں لے کر جب وضو کے دوران کلی کر رہے تھے تو ہم نے غرارہ کرنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں حلق سے وہ پانی کا خطرہ نیچے نہ اتر جائے اور میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں خدا کے بتائے ہوئے احکام کی تعمیل مجھ سے نہ ہو. اتنا زیادہ احتیاط کہ منہ میں تھوک جمع ہو جاتا تو ہم پریشان ہو جاتے کہ کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ گیا. ہم جب کٹنگ کراتے تو پریشان ہوتے، ہم سوال کرتے. کئی لوگ رمضان میں پانی نہانا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے. اتنا احتیاط خدا کے معاملے میں، اتنی زیادہ پریکاشن، یہی دراصل تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کی صفت ہے. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں یہی پریکٹس ہو جائے. جس طرح رمضان کے اندر اپنے آپ کو حلال چیزوں سے ہم بچاتے رہے، رمضان کے بعد بھی یہی سوال کرنے کی عادت ہو جائے کہ کیا یہ کام خدا کو راضی کرتا ہے، کیا اس کام کے ذریعے میرا خدا ناراض تو نہیں ہوگا. روزہ یہی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے آیا تھا اور اسی کیفیت کو رمضان کے بعد کنٹینیو کرنا ہے. یہ 30 دن کا جو پورا پرفارمنس، جو پورا ایکسرسائز مجھے اور آپ کو کرایا گیا وہ صرف اسی لیے تھا کہ میرے اور آپ کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اگر یہ کرنے کے بعد بھی میرے اور آپ کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا نہ ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم اسی طرح اپنے آپ کو پکڑ کر نہیں رکھیں گے جس طرح رمضان میں پکڑ رہے تھے، تو پھر ہم کو سوال کرنا ہے کہ یہ عبادت کتنا زیادہ ہم کو فائدہ دی ہے. تو پہلا کام میں عموماً کہتا ہوں ایک مثال کے طور پر کہ جس طرح شوگر اور بی پی کا پیشنٹ شکر اور نمک سے بچتا ہے، ٹھیک تقویٰ کا یہی معاملہ ہے. آپ دیکھیے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ شکر کی چائے لیں گے یا بغیر شکر کی. ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر میں شکر کی چائے بھی لوں گا تو میرے نمبرز بگڑ جائیں گے. ٹھیک اس سے بھی زیادہ تقویٰ کی کیفیت ہو کہ ہر وقت یہی سوال کرنے کی عادت ہو جائے کہ اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کتنا شریعت کے لحاظ سے صحیح ہے، کتنا قرآن کی روشنی میں صحیح ہے. یہ پہلا لیسن، یہ پہلا کام، یہ پہلا سبق مجھے اور آپ کو رمضان سے لے کر جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لے جانے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو میرے اور آپ کے رمضان کی عبادات کا ہم نے بہت سا فائدہ اٹھا لیا. تقویٰ کی صفت کنٹینیو ہونا چاہیے، خدا ترسی کی صفت کنٹینیو ہونا چاہیے. خدا کو خوش کرنے کی جو جد و جہد رمضان میں ہو رہی تھی، رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. شیطان کے بھٹکاووں سے جو بچا جا رہا تھا رمضان کے بعد بھی بچا جانا چاہیے. یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا لیسن ہے جو رمضان مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے، جو رمضان کے بعد بھی مجھے اور آپ کو کنٹینیو کرنا ہے. دوسرا اہم سبق یا دوسری اہم پریکٹس اس رمضان کے مہینے میں جو مجھے اور آپ کو عطا ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ ہمارا لگاؤ. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس سماج کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی خدا کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. مساجد کے ساتھ لگاؤ. جس طرح 24 گھنٹے مسجد کھلی رہی، جس طرح اذان کے ساتھ ہم مسجد میں آتے رہے، جس طرح آخری عشرہ نماز کے بعد بھی ہم مسجد میں گزارتے رہے، جس طرح ہم مسجد کے اندر خدا کی کبریائی کا اعلان کرتے رہے، جس طرح ہم یہاں پر نماز اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی مسجد کے ساتھ ہمارا یہی لگاؤ ہو. دن میں 5 مرتبہ ہم نماز کو تو آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر میں جس قسم کے سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس سکون کو ہمیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. اس سکون کی کیفیت کو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنا ہے.
اپنے شیڈیول کے اندر باضابطہ وقت ہو جو ہم مسجد کے اندر گزاریں، اذان کے ساتھ مسجد کے اندر آنے کی عادت ہو جائے، بڑا حصہ اپنے زندگی کے وقت کا مسجد کے اندر گزرے، کوئی لغویات کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے اندر بھی عبادتوں کے اندر ہمارا وقت لگے۔ ایک قسم کی روحانی کیفیت میرے اور آپ کے جسم پر ہوتی ہے، اذکار ہو، تسبیح ہو، خدا سے گناہوں کی معافی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، او کما قال، اگر وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک کے جو ایام، جو اوقات ہیں، اس درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ اسے اس کے نام اعمال سے اریز کر دیتا ہے۔ تو مسجد کے اندر نماز بھی ہو، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہو، مسجد کے اندر اپنی زندگی کا جائزہ بھی ہو، مسجد کے اندر بیٹھ جائیں اور پچھلی نماز سے یہ نماز تک ذرا نظر دوڑا کر بھی دیکھنے کی عادت ہو جائے کہ اس نماز سے اس نماز تک کتنی غیبتیں میں نے کی تھی، کتنی چغلیاں مجھ سے ہو گئی تھی، کتنے جھوٹ میں نے بولے تھے، کتنا خدا کو میں ناراض کیا تھا۔ 5-10 منٹ پھر خدا سے معافی کر لیں، پھر عہد کر کے اٹھیں کہ اس ظہر کے بعد جو عصر تک کا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میرے گناہوں کا نمبر کم ہو جائے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے ساتھ جب ہمارا شغف بڑھے گا، لگاؤ بڑھے گا، تو ہماری روحانی ترقی بھی ہوگی، روحانی ارتقاء بھی ہوگا، اور خدا سے ہم قریب ہوتے رہیں گے۔ شیطان کے بھٹکاوے یا اس کے چالیں ہم پر کمزور ہوتے جائیں گے۔ بڑی آسانی کے ساتھ مجھے اور آپ کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا اہم سبق، دوسرا اہم لیسن، دوسرا اہم میسج جو اس رمضان کے بعد بھی مجھے کنٹینیو کرنا ہے، آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، کہ مسجد کے ساتھ امت کا لگاؤ بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ اب مسجد کی حیثیت اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا تھی وہ اپنے آپ میں ایک الگ موضوع ہے، مسجد کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے وہ اپنے آپ میں الگ موضوع ہے۔ جب ہم سب مل کر مسجد کے اندر وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ ضرور مسجد نبوی کا جو مقام مدینے کے اندر تھا وہ مقام بھی ہماری مسجدوں کو حاصل ہوگا، وہ سماج کا ہیڈ کوارٹر بنے گا، اس مسجد کے ذریعے محلے کے مسائل کی تکمیل ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو رمضان کے بعد بھی جاری رہنا ہے۔ تیسرا کام جو رمضان کے بعد مجھے اور آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، جو ایک بہترین موقع اللہ نے عطا کیا تھا، وہ ہمارے ساتھ فیملی ٹائم، خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ کتنا مصروف ہم ہو جاتے ہیں جاب کے چکر میں، بزنس کے چکر میں، کہ عرصہ گزر جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہم ایک دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے۔ لیکن رمضان کے اس مہینے میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ سحر اور افطار ہم اپنے فیملی کے ساتھ ایک دستر پر گزارتے رہے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود ہمیں احساس ہوا کہ اگر ہم اپنے فیملی کے لیے ٹائم نکالنا چاہیں تو ضرور وقت نکال سکتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے ساتھ کچھ خوشگوار لمحات اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ضرور حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پریورٹیز کے اندر یا ہماری ترجیحات کے اندر کہیں نہ کہیں فیملی کے شاپنگ کے مسئلے تو شامل ہیں، کہیں نہ کہیں فیملی کے راشن کے مسئلے تو شامل ہیں، لیکن فیملی کی تربیت شامل نہیں ہے۔ بیوی کو کپڑے دلائیں گے، بچوں کو شاپنگ کرائیں گے، بچوں کی اسکول کی فکر کریں گے، گھر کا راشن ڈالیں گے، یہ سب ڈیوٹیز فیملی کے تو ادا کرتے ہیں، لیکن ایک دستر پر بیٹھ کر اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کی کبریائی کا اعلان کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اپنے لیے دعا کریں گے، اہل و عیال کے لیے دعا کریں گے، یہ ہماری ڈیوٹیز کے اندر کہیں نہ کہیں دور ہوتا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ انشقاق کے اندر اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر کرتا ہے، وہ لوگ جن کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جب اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے خاندان والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا۔ پھر اسی کے فوری بات کہا گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اور جن کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں، وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں بہت زیادہ مگن تھا۔ گھر والوں کے کاموں میں مگن رہنا گویا دوزخ کے داخلے کا ذریعہ بننا، یہ کیا ہے؟ گھر والوں کے کام تو عبادت ہے، گھر والوں کی فکر کرنا، بیوی بچوں کے لیے فکر کرنا تو عبادت ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ سے دیا جاتا ہے، ان کی ایک کوالٹی یا ان کی ایک مصروفیت بتائی کہ یہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔
وہ مگن، وہ مصروفیت کیسی تھی؟ اسی قسم کی مصروفیت، صبح شام بچوں کے کیریئر کی فکر، صبح شام بچوں کے شاپنگ کی فکر، صبح شام بچوں کے پیچھے. لیکن ایک چیز جو بڑی جو ذمہ داری تھی جو ادا نہیں کی، وہ بچوں کی تربیت کا کام، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کو سیکھنے اور سکھانے کا کام، بچوں اور اہل و عیال کو اللہ کے جانب ان کی توجہ کو کھینچنے کا کام. یہ کام اگر نہیں ہوگا تو یہی فیملی میرے اور آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے. تو رمضان کے بعد جو تیسرا اہم پیغام ہے کہ فکسڈ شیڈیول ہمارے فیملیز کے ساتھ ہو. کوئی ہم طے کر لیں کہ ہر ہفتے کا ڈنر چاہے کوئی جہاں بھی ہو ہم ہمارے دستر پر کریں گے اور 30ویں پارے کی ایک سورت ہی پڑھیں گے، ایک ہی سورت کا مطالعہ کریں گے. سورہ عصر پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورہ ناس پڑھیں گے. بیٹی آپ جب اگلی مرتبہ ہفتے کو آئیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے آپ کو سنانا ہوگا. بیٹا آپ کے نمازوں کا حساب مجھے دینا ہوگا. بیگم تم اس سورہ کو پڑھو اور اس کا ترجمہ میرے بچوں کے سامنے بیان کرو. یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ کے بچوں کو بٹھا کر آپ ہوم ورک کرا سکتے ہیں، ایف اے اور ایس اے کے پروجیکٹس کرا سکتے ہیں تو یہ بھی ضرور ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی نعمت تھی جو اللہ نے رمضان میں مجھے اور آپ کو عطا کی کہ خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم سحر اور افطار کرتے رہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کھاتے رہے. ان محبتوں کو جاری رہنا چاہیے، ان محبتوں کو کنٹینیو ہونا چاہیے، اس شیڈیول کو جاری ہونا چاہیے اور اس کا کچھ منصوبہ بننا چاہیے. آج ہی کے افطار میں اپنے بچوں سے بات کریے، اپنی بیوی سے بات کریے، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا جیسی سہولت میں میسر آئے ہم دسترخوان پر ملیں گے اور اس دسترخوان پر ہم کچھ نہ کچھ قرآن کی، اللہ کے رسول کی کچھ نہ کچھ بات کریں گے جس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی جانب ہماری توجہ لگی رہے. یہ تیسرا اہم کام، تیسرا اہم پیغام، تیسرا اہم میسج مجھے اور آپ کو یہاں سے لے جانا ہے. یاد رکھیے اگر یہ کام میں اور آپ نہیں کریں گے تو یہی بچے اور یہی بیوی میرے اور آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. کیا کہا گیا سورہ عبس کے اندر؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. جب وہ عظیم آفت آ جائے گی انسان اپنا بھائی، اپنی ماں، اپنی اولاد تمام کو چھوڑ دے گا. لیکن وہیں جنت والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کے درجات اگر اوپر نیچے بھی ہوں گے تو خاندان والوں کو ہم ایک ساتھ کر دیں گے. تو یہ فیملی جہاں پہ ہمارے لیے بلیسنگ بھی ہے وہیں پہ ٹریجڈی بھی بن سکتی ہے. فیملی جہاں پر نعمت بھی ہے وہیں پر ایک عذاب بھی بن سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم فیملی کی تربیت کا کام کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. یہ تیسرا اہم پیغام ہے. پہلا کام تقویٰ کی صفت کو جاری رکھنا، خدا کے ساتھ اپنی محبتوں کو، تعلق کو جاری رکھنا، حلال اور حرام کا جس طرح رمضان میں ہم خیال رکھے رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا. دوسرا کام مسجدوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ رہنا، مسجدوں کے اندر ہمارا زیادہ وقت گزرنا، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا، توبہ اور مغفرت کرتے رہنا. تیسرا کام خاندان کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ دستر پہ سب کو ایک بار ملنا اور کچھ نہ کچھ تربیتی نوعیت کا کام وہاں پر ہونا. میں سمجھتا ہوں یہ تیسرا اہم کام ہے جو مجھے اور آپ کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. چوتھا کام جو بہت اہم ہے، جو اس رمضان کے مہینے میں ہم بہت کرتے رہے، وہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پوری کرنا. ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے غربا زمین سے نکل چکے ہیں، گلیوں کے اندر، مسجدوں کے اندر مانگنے والوں کی بڑی لائن لگتی ہے. ہمارا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے. یہ روزے کے جو بہت سے مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم 12 13 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. وہ گھر جہاں صبح کھانا بنتا ہے اور صرف رات میں بنتا ہے، یا وہ گھر جس کے بچے صرف دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، ان کی اس بھوک کی شدت کا احساس مجھے اور آپ کو ہوتا ہے کہ کتنے ضرورت مند لوگ وہ ہوں گے. ہم تو خواہش سے روزوں کے اندر 12 14 گھنٹے بھوکے رہے، لیکن ایسے کتنے گھر ہیں معاشرے کے اندر جو گھروں میں کام کرنے کے بعد وہ بچا کچا کھانا لے جاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. اس بھوک کی شدت کا احساس اس رمضان میں مجھے اور آپ کو ہوا. ہمیں معلوم ہوا کہ غربت کس چیز کا نام ہے، غریبی کس چیز کا نام ہے. غریبی جب کسی گھر پہ آتی ہے،
کسی گھر میں صرف ایک مرتبہ پکوان پکتا ہے، صرف ایک مرتبہ چولہا جلتا ہے، تو اس گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 30 دن میں اور آپ محسوس کرتے رہے، ہماری حلقیں سوکھتی رہی، ہمارے پیٹ بھوک کی شدت سے تلملا رہے تھے، اس کی وجہ سے ہمارے دل نرم تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو افطاری بھیجی، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے خیرات کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے صدقہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے زکاتیں ادا کی۔ جب یہ سب کام ہوا ہے تو اس کام کو رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا حق تمہارے مال میں ہے، رائٹ کہا گیا۔ جس طرح باپ کے مال میں اس کی اولاد کا حق ہوتا ہے مرنے کے بعد، بچوں کو ہی اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس طرح کہا گیا کہ تمہارے مال میں حق ہے، رائٹ ہے مانگنے والوں کا، جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے اس کی نعمتوں سے۔ تو چوتھا کام، رمضان کے بعد بھی ایک پورشن آپ نکال کر رکھے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی سیلری کا فکسڈ حصہ، چلتے پھرتے مسجد میں 100 روپے 200 روپے نہیں، بلکہ سیلری کا فکسڈ پورشن اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ جس ملک کے اندر فضائی طاقت کی بات کرتے ہیں کہ آج ان کا اس ملک میں عروج ہے، آج ان کا اس ملک کے اندر دبدبا ہے، آج پورے ہندوستان کو یہ چلا رہے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اپنی سیلری کا کم از کم 7 to 8% اپنی سیلری آتے ہی پہلے وہ اپنے سنگ کو دے دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اب وہ چیریٹی کا کام کرے یا کوئی اور کام کرے، فکسڈ پورشن۔ ہمارے عیسائی بھائیوں کے بارے میں آتا ہے جو ان کے کرسچن مشنریز اور چرچ چلتے ہیں کہ ہر مہینہ 5% اپنی سیلری کا نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی سیلری آتے ہی بچا کچا 100 روپے 20 روپے 40 روپے نہیں، بلکہ اپنے مال میں ایک فکسڈ پورشن، اگر میری سیلری 10,000 ہے تو اس کا کم از کم 5% 500 روپے ہوتے ہیں، میں یہ 500 روپے اللہ کے بندوں پر خرچ کروں گا۔ میری سیلری اگر 20,000 ہے تو اس کا کم از کم 5% 1,000 روپے ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی نہ کوئی پرسنٹیج فکس ہو، کوئی غریب دکھنے پر نہیں، بلکہ آپ سیلری آتے ہی اپنے بیوی کو دے دے کہ مانگنے والوں کو آپ اتنا پیسہ دیں، مسجد کے اندر پیسہ خرچ کر دیں، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کر دیں۔ یہ جو رمضان میں ہم نے بڑی بے دردی کے ساتھ، آپ کہہ سکتے ہیں، بے دردی نہیں کہنا چاہیے بلکہ بہت اللہ کی امید کے ساتھ جو ہم نے خرچ کیا، بڑا حصہ خرچ کیا۔ کچھ لوگوں کی زکوٰۃ تو ان کی سیلری سے بڑھ کے تھی، اس کے باوجود وہ نکالتے رہے، بڑا حصہ انہوں نے نکالا۔ تو یہ چوتھے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ پانچواں اور اہم کام میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے رمضان کے اندر جو ہم کرتے رہے، نمازوں کے درمیان، روزوں کے درمیان، وہ جو مجھے اور آپ کو ٹریننگ حاصل ہوتی رہی، وہ جو قرآن مجھے اور آپ کو ملا، وہ جو بڑی عظمت اور نعمت ملی، بلکہ یہ تمام کام تو رمضان کے ذیلی ہیں، لیکن اصل کام، اصل وجہ جس کی وجہ سے رمضان کے درجے کو اونچا کر دیا گیا، وہ قرآن ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس مہینے میں ہم 20 رکعت تراویح پڑھ کے قرآن میں کھڑے رہے۔ اس مہینے میں کسی نے 1 قرآن، کسی نے 2 قرآن، کسی نے 4 قرآن پڑھی۔ قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا لگاؤ جس طرح رمضان میں رہا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی فکسڈ شیڈیول کریں کہ فجر کے بعد میں 2 رکوع پڑھوں گا، 4 رکوع پڑھوں گا، کچھ نہ کچھ حصہ پڑھوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے پیغام کے حساب سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ یہ 5واں اہم کام ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ، قرآنی محفلیں، قرآنی ڈسکشنز، قرآن پر عامل زندگیاں، قرآن ہماری گفتگوؤں کا مرکز اور محور، قرآن ہمارے فون کے ایپس میں، قرآن ہمارا چلتا پھرتا زندگی کا ایک شیڈیول کا حصہ بن جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے، ریکمنڈیشن کریں گے، اس میں ایک قرآن بھی ہوگا جو میرے حق میں یا میرے خلاف اللہ کے پاس گواہی دے گا۔ جن کی زندگیاں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ ضرور قرآن اللہ کے پاس شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ راتوں میں، دن میں، ہر فارغ وقت میں اپنے فون کے ذریعے ہو یا مصحف کے ذریعے ہو میری تلاوت کرتا رہا۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ تھا، رمضان کے بعد بند نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے۔
چھٹواں اور آخری کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری ٹریننگ میری اور آپ کی ہوئی ہے، یہ جو عظیم کتاب عطا ہوئی ہے، وہ ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج اس وقت دنیا کا کیا حال ہے۔ آپ گلوبل سطح سے لے کر اپنی ذات تک دیکھیے، ہر جگہ انسان کہیں نہ کہیں کوئی بے چینی کے اندر یا کیوس کا شکار ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو، یا پھر اس ملک کے حالات ہوں، یا آپ کے ریاست کے حالات ہوں، یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب جو حالات پیدا ہوئے، دنیا ایسی بنائی نہیں گئی تھی۔ اللہ نے عدل کے ساتھ، پورے میزان کے ساتھ اس دنیا کو بھیجا تھا، اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا تھا، لیکن صرف اور صرف ہمارے ایکشنز کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں، زمین اور سمندروں میں ایک فساد اور ایک کیوس مچ گیا۔ اس کیوس کو ہٹانا ہے۔ ایک نیچرل چیز ہے، پیٹرول کی گاڑی میں پانی ڈالیے، کیا وہ گاڑی چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی۔ اس کائنات کے اندر جو اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کے اصولوں کے حساب سے اگر دنیا چلے گی تو دنیا کے اندر ایک قسم کا سکون اور خوشی حاصل ہوگا۔ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے اگر میری زندگی چلے گی، میرا خاندان چلے گا، تو ضرور جس طرح ایک پیٹرول کی گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے تو اس کا مشین کام کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس دنیا کے اندر خدائی احکامات، خدا کے بتائے ہوئے اصول اگر اس دنیا میں نافذ ہوں گے، اس کے حساب سے زندگی چلے گی، تو ضرور دنیا کے اندر امن، چین اور شانتی آئے گی۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تم میں سے بہترین بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتے رہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس بات کا اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا مسلم ہوں، اوبیڈینٹ ہوں، اس کا اطاعت گزار ہوں۔ تو چھٹواں کام جو اس رمضان کے بعد بھی مجھے اور آپ کو جاری رکھنا ہے، وہ اس دنیا کی مرمت کرنا ہے، اس دنیا کو درست کرنا ہے، اس دنیا کو ریپیئر کرنا ہے، اس دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے اصول کی وجہ سے جس قسم کا کیوس برپا ہوا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ یہ کیسے دور ہوگا؟ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں اور آپ جانیں۔ یہ کیسے دور ہوگا؟ اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کی شہادت لوگوں کے سامنے ہم دیں۔ صرف نمازیں پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، تسبیح اور اذکار کر لینا، یہ میرے اور آپ کے اسلام کو مکمل نہیں کرتا۔ ایک خاص ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو امت وسط، درمیانی امت بنایا گیا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دو۔ یہ کام رمضان کے بعد کنٹینیو ہونا ہے۔ یہ شہادت کی ذمہ داری، بلغوا انی ولو کان آیہ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو پروپیگیٹ کرو، اس میسیج کو پھیلا دو، لوگوں کے سامنے دعوت دین دو۔ اس کا آغاز کل کی عید سے ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں جہاں میرے مہمان ملنے آئے، وہیں پر کشور اور سریش اور رمیش کو بھی میں بلاؤں، شیر خورما پلاؤں، اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ اس کو بتاؤں کہ میں اور تم بھائی ہیں قرآن کے لحاظ سے، ہم سب ایک ماں اور ایک باپ کے بچے ہیں، ہم الگ نہیں ہیں۔ ہندو مسلم بھائی بھائی تم بعد میں بولتے ہوں گے، ہمارا قرآن تو پہلے کہتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے پورے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمہارے دادا کے دادا کے دادا اور میرے دادا کے دادا کے دادا سگے بھائی تھے، یہ پیڑھی جا کر ملتی ہے، ہم ایک خاندان ہیں۔ حکمت کے ساتھ آپ پیغام دیجئے۔ یہ چھٹواں اور آخری کام ہے جو مجھے اور آپ کو اس رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنا ہے، دعوت کا کام، شہادت کا کام، اللہ کی کبریائی کے اعلان کرنے کا کام۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر ہوگا تو ضرور انشاءاللہ اس دنیا کی اصلاح ہوگی، اس دنیا کی مرمت ہوگی، یا نہ بھی ہو تو کم از کم اللہ کے پاس میں اور آپ بچ سکیں گے کہ اے اللہ ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس پیغام کو ہمیں رمضان کے بعد کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرما۔